سوء ایمان برداشت کر سکتا ہے، اللہ پاک نافرمانی برداشت کر سکتا ہے، اللہ پاک بے نمازی کی نماز نہ پڑھے قبول کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک شرک برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ نال شریک ٹھہرایا جائے۔ اور دوسرا تکبر جس میں انسان کہتا ہے کہ میں آ جاتی ہے، جس ٹائم میں آ جاتی ہے سب سسٹم اس ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اعمال قدر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دو چیزاں کا حکم دینا ہے جو اسی لازمی کر دیا، اور کیڑی چیزاں نے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا پہلی چیز لا الہ الا اللہ کا ورد کیتا ہے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اے آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، اینا یعنی کہ ورد کیتا کرو، صرف لا الہ الا اللہ آپ نے دسیا لا الہ کا ورد کیتا کرو۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو حکم دے رہے ہیں، پوچھا ابا جان کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ زمین و آسمان کی ہر چیز ایک پلڑے سے رکھی جائے، دوسرے پلڑے کے اندر میزان کے اندر ترکڑی کے اندر لا الہ الا اللہ رکھا جائے، لا الہ الا اللہ پھر بھی بھاری ہو جائے، پھر بھی وزنی ہو جائے، کہ اتنا زیادہ اتنا وزن ہے اللہ پاک کے نام کا۔ میرے دوستو دوسری چیز جو آپ پر انہوں نے دسی نا وہ ساڑھے واسطے کی بڑی قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا دوسری چیز ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا ہے، سبحان اللہ۔ اکثر کسی دعا کے اندر میرے دیکھتے ہو میں پڑھتا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ بظاہر اے محسوس ہوتے ہیں ہلکے نے، زبان کے ہلکے محسوس ہوتے ہیں، لیکن انہاں دا وزن بڑا ہے، قیامت والے دن جس میں تولے جان گے تو بہت بھاری ہوگی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز یہی عبادت کر دی، اللہ یہی ورد کر دی، اللہ پاک کی تسبیح بیان، ہر مخلوق یہی تسبیح بیان کر دیے، اللہ اللہ ایسے کر دیا، یہی لفظ پڑھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ، کئی طرح کا سبحان اللہ بول جایا کرو، ایک بڑی عبادت ہے، بڑی فضیلت ہے تھی۔ میرے بھائی کس طرح فضیلت ہے چیک کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز یہی لفظ اللہ کی بارگاہ کر دیے اور اس سے سبوں کو رزق مل جاتا ہے، سبحان اللہ، یہی چیز پڑھنے کے نال رزق مل جاتا ہے۔ حسد جو چیز ہے نا، حسد یہ نہیں کرنا، کسی کو اللہ پاک نے مال دیتا ہے، دولت دیتی ہے، عزت دیتی ہے، عصمت دیتی ہے، آبرو دیتی ہے، آج ایک عالم دین دوسرے عالم دین کو حسد کرتا ہے، آج ایک حافظ قرآن دوسرے حافظ قرآن کو حسد کرتا ہے، ایک قاری قرآن میں اپنی گل کرنا ہے، قاری قرآن دوسرے قاری قرآن کو حسد کرتا ہے، ایک جناب تاجر بندہ دوسرے تجارت کرنے والے کو حسد کرتا ہے، ایک دکان والا بندہ دوسرے دکان والے کو حسد کرتا ہے، ایک گڈی والا بندہ دوسرے گڈی والے کو حسد کرتا ہے، ایک کوٹھی والا بندہ دوسرے کوٹھی والے کو حسد کرتا ہے، ایک امیر بندہ دوسرے امیر کو حسد کرتا ہے۔ میرے بھائی حسد کرنا بھی ہے نا، پھر کسی چلی گا تو حسد کیا کرو، سبحان اللہ، جب میں نماز پڑھوں گا ایک اللہ پاک کیا کرے میں نماز پڑھا دے، میں روزہ رکھوں گا اللہ تم روزہ رکھنے والا بنا دے، چنگی بات تو حسد کرو نا، بری چیزوں والے حسد کرتے ہو، اگر چنگی والے حسد کرو گے پھر بندہ اللہ تو ثواب کی عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ توجہ رکھنا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سے دو صحابی بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، ایک ایک صحابی نے ایک حضرت انس بن مالک نے، دو صحابی نے فرماتے ہیں کہ جس دن میں تے میرا ایک بھائی صحابی اس دونوں بیٹھے سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے کو چیک کرنا، حضور دل کا حال بھی جان لیتے سی، نبی پاک کو پتہ ہوتا سی فلاں بندہ میری بارگاہ آ رہا ہے، کس کنڈیشن کے نال آ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کس حالت کے نال آ رہا ہے۔ توجہ رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے سے دو ہی بیٹھے ہیں اور تیسرا بندہ کوئی نہیں، کہ حضور نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، اے ہوئی دروازے دینا ایک بندہ آئے گا، انہوں تسی دیکھ لینا وہ بندہ کنفرم جنتی ہے، سبحان اللہ، پکا جنتی ہے۔ حضور نے فرمایا بندہ پکا جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں دونوں صحابی کہتے ہیں کہ اسی جناب ٹک ٹکی لگا لیں، اسی دیکھی جا رہے ہیں، تو دروازے کے دستک ہوئی کہ حضور نے فرمایا جا کے دروازہ کھولو، دروازہ کھولیا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دیو، دروازہ کھولیا، وہ صحابی رسول اندر تشریف لائے، انصاری صحابی سی، غریب ترین صحابی سی، غریب ترین صحابی سی، اور پہاڑی کی چوٹی کے اوپر رہتے سی، فرماتے ہیں کہ جس جب اندر آ گئے انہوں نے داڑھی کے وچ تازہ تازہ وضو کا پانی ٹپک رہا سی، اور انہوں نے جناب اپنی جُتی کے لیے چمڑے مار وہ اس طرح بغل کے اندر ڈالی ہوئی سی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جس جب آپ کی بات بیٹھے تو حضور کو سوال کیتا، سوال کرنے کے بعد چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا دن آ گیا، حضور نے پھر فرمایا، پھر اسدوں میں صحابی بیٹھے، حضور نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، وہ بندہ پھر آئے گا، انہوں دیکھ لیا ان کا فرم جنتی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں دوڑیا دروازہ کھولیا، میں دیکھا وہی بندہ جی سرکار نے نشاندہی فرمائی سی جڑا کل آیا سی، میں پھر دیکھا داڑھی کے وچ وضو دا پانی ٹپک رہا ہے، تو ان دے جوتے جڑے نے بغل کے اندر نے، تو حضور کی بات کا دو ذاتوں آ کے بیٹھ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گل فرمائی، انہوں نے کوئی گل سنی، پھر انہوں نے کوئی سوال کیتا، حضور نے جواب دے دیتا، سنن کے بعد پھر چلا گیا، تیسرا دن پھر ہو گیا، تین دن مسلسل نبی پاک کی بات کا آن والا جنت کا ٹکٹ کٹوان والا، سبحان اللہ، دیکھیں کوئی طبیعت میں شاید نزلہ زکام کی وجہ تو گلا بھی ٹھیک رہی ہے، تو بولو سبحان اللہ بولو، تیسرا دن آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، پھر وہ بندہ آنے والا، پھر وہ بندہ آئے گا، زیارت کر لیا اس بندے کی، وہ بندہ جنتی ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک، امام غزالی کا احیاء العلوم کے اندر تشریفات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تیسرا دن پھر ہوا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں پھر دیکھا، پھر کل بھی آیا ہے، پرسوں بھی آیا ہے، آج پھر آیا ہے، وہ نبی کریم نے پھر فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، آنے والا جنتی ہے، آنے والا جنتی ہے، توجہ رکھنا، جس وقت حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور کی بات میں بیٹھا، سوال کیا، سوال کرنے کے بعد چلا گیا، وہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ دو صحابی بیٹھے سی، حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کہ انس میں آج کا پیچھا کرنا، دیکھا تو سی کیڑا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ تو سرکار نے 3 دفعہ جنتی بنا چھڑیا، سبحان اللہ، 3 دفعہ فرمایا کہ بندہ جنتی ہے، اگر کسی نے جنتی بندے کو دیکھنا ہے، وہ تو پتہ ہے کہ سرکار کے منہ سے نکل جائے، اللہ گل کو پورا نہ کرے، ادھر سرکار فرماتے ہیں اے بندہ جنتی ہے، ادھر اللہ فرشتے کو کہتا فرشتوں لکھ دو لوح محفوظ تے کیونکہ میرے مصطفیٰ نے کہہ دیتا ہے بندہ جنتی ہے، بندہ جنتی ہے، کیونکہ اللہ نے حبیب نے کہہ دیتا ہے، اور توجہ رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی حضور چلے گئے، فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اس بندے کے پیچھے وہ جاسوسی کرنی شروع کر دی، میں چلتا جا رہا، وہ تو گھر آ گیا، گھر کے دروازے میں انہوں پکڑ لیا، میں نے کہا یار ہے تو میرا گھر بھی قریب، لیکن میرا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، تو میں تیرے کو 3 دن واسطے مہمان رہنا چاہتا، مہمان نوازی کر لے گا؟ میں نے کہا بالکل کر لوں گا، ہاں تو قریب، لیکن میرا دل امیر ہے، سبحان اللہ، دل امیر ہے، اگر کسی نے گھر مہمان چلا جائے یا کوئی فقیر دروازے پہ آ جائے، جیسے 10 روپئے نہیں دینے ہیں، بڑے تکبر دلال میں تھوڑی نہیں گل کرتا، کہ بڑے بندے میں دیکھتے ہیں، لیکن کروسن کے اندر بیٹھنے والے کوئی فقیر اگر دروازے پہ یہودی ہو ونڈو کھڑکاوے اس طرح کر کے شیشہ کھڑکاوے، وہ کہتا ہے گندے ہاتھ نہ لا، تینوں پتہ نہیں میری 1.5 کروڑ کی لینڈ کروزر ہے، تینوں پتہ نہیں 1.5 کروڑ کی لینڈ کروزر نہیں ہوئی ہے، میں تیرے گندے ہاتھوں کے نال میں نہیں ہو جانے گی، میرے بھائی رب العالمین تواڈے دلاں نوں ویکھدا ہے، کبھی تو بادشاہ بنا دیتا ہے، کبھی فقیر بنا دیتا ہے، سبحان اللہ، اور اس منتشا و مسلم منتشا، یہ میرے تواڈے ہاتھ وچ نہیں ہے، عزت بھی رب دیتا ہے، کبھی وہ قاری قرآن بنا کے ہاتھ سے قرآن بنا کے، اور کبھی عالم دین بنا کے منبر پہ بٹھا دیتا ہے، کبھی اللہ پاک اس تکبر کو دیکھ کے تھتے زمین پہ بٹھا دیتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو سبحان اللہ تعالی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی اونچی بول، ہاں میرے مسلمانوں نے توجہ فرما دینا، پیر بہت جھنگ تبار صاحب ارشاد فرماتے ہیں حافظ پڑھ ایک تکبر، حافظ پڑھ ایک تکبر، عالم بڑیائی ہو سامنے ماں
پائے جاتے ہیں، حافظ قرآن پائے جاتے ہیں، عالم دین پائے جاتے ہیں، مفتی اعظم پائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرماؤ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وقت ایسا آئے گا، قاری قرآن ہو گے، حافظ قرآن ہو گے، عالم دین ہو گے، قرآن پڑھن کے لیکن قرآن حلق تو تھلے نہیں ہوئے گا، حلق تو اوپر اوپر ہوئے گا۔ وہ کہہ گئے کہ ساڈے تو بڑا قاری کوئی نہیں ہے، ساڈے تو بڑا حافظ کوئی نہیں ہے، ساڈے تو بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ ایک سلطان العارفین فرماتے ہیں حافظ پڑھ پڑھ ایک تکبر عالم کر بڑیائی بدلا مانگو پھر کتاب چاہیے جتھے بکھرے جتھے مال ہوتا ہے بندے کو اس ٹائم پیسے زیادہ آنے شروع ہو جان اتنے چنگی تقریر کرتے ہیں جتھے بکھرے ایک چنگا چوکھا پڑھن کلام سوائی کوئی جہانی میٹھے باہو۔ میں اکیلی عرض کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے لیکن سبحان اللہ بولو، انشاءاللہ ذوق پورا ہوگا، اچھی بولو سبحان اللہ۔ کوئی جہانی میٹھے باہو جنہ کھاتی پیچ کمائی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آپ فرماتے ہیں کہ میں جاسوسی کرنے واسطے پیچھے گیا، میں جا کے کیا بھئی میں ہاتھ قریب ہی چھو آیا لیکن میں 3 دن واسطے تھوڑا مہمان بننا چاہتا ہوں، میری مہمان بناؤ گے؟ وہ غریب انصاری صاحب سی، مدینے کا رہنے والا غریب ترین سی، پہاڑی کی چوٹی کے اوپر ان کا گھر سی، لیکن ان کا دل امیر سی، انہوں نے کیا کیوں نہیں مہمان بناؤں گا؟ میرے پیارے مصطفیٰ کے پیارے صحابیوں مہمان ضرور بناؤں گا، آؤ مہمان بن جاؤ۔ انہوں نے خدمت کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں 3 تک راتاں جاگ جاگ کے دن میں ویکھدا سی، رات میں ویکھدا سی کہ یہ کیڑا ایسا عمل کردا ہے، وہ عمل تو مینوں نظر آوے کہ دی وجہ تو سرکار نے 3 دن مسلسل فرمایا ہے بندہ جنت لیے، سبحان اللہ، 3 دن مسلسل فرمایا بندہ جنت لیے۔ اور 3 دن سرکار کی مہر لگ جائے وہ پھر جہنمی ہو سکتا ہے، جنتی ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں 3 دن رات کو اٹھیتا ویکھدا سی، ہاں رات جس میں اٹھتا سی تے ویکھدا سی کہ بندہ کروٹ بدلتا سی اس طرح تبدیل کرتا سی کروٹ، بندہ سیر تبدیل کرتا ہے نا بعض کا، تے جس طرح کروٹ تبدیل کرتا سی تے اللہ اللہ کی آواز آتی سی، سبحان اللہ، اللہ اللہ کی آواز آتی سی، ذکر رب العالمین کرتا سی۔ اچھا فرماتے ہیں کہ میں حالانکہ میں تہجد ٹائم اٹھتا لیکن وہ کوئی نہ اٹھتا، وہ فجر کی نماز تک اٹھتا۔ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن ویکھتا رہا، راتی بھی ویکھتا، دن بھی ویکھتا، صبح بھی ویکھتا، شام بھی ویکھتا۔ جس تک جناب تیسرا دن ہوا نا تو میں عرض کی حضور میں ایسا نہیں چاہتا، میں تو ویکھن واسطے آیا سی کہ تسی کیڑا ایسا عمل کر دیو کہ وجہ تو سرکار نے تو جنتی بنایا ہے۔ میں حالانکہ کسی نے کوئی لڑائی نہیں کر کے آیا، میرے گھر والے ٹھیک ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، میں صرف چیک کرنا چاہتا سی، کوئی جاسوسی کرنا چاہتا سی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آپ فرماتے ہیں کہ میں پوچھا آپ حضور کیڑا ایسا عمل کر دے کہ وجہ تو سرکار نے کرو بشارت دی ہے، توجہ نال گل سننی ہے کہ اے اپنے اندر بھی آپ جھاتی مارنی ہے، کیا ایک کام میں تو نہیں کر رہا، اس طرح کا عمل اس طرح کا کام میرے اندر نہیں پایا جا رہا، اگر پایا جا رہا ہے نا تو سرکار کی بشارت ہے، سرکار نے فرمایا کہ چیز اس بندے کے اندر نہیں پائی جاتی اللہ نے جنت بنا چھوڑا ہے۔ توجہ رکھنا کیڑی گل کہتے ہیں کہ میں اس کو انصاری صاحب کو پوچھا نا، انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھنا، فجر بھی پڑھنا تواڈے نال، ظہر بھی تواڈے نال پڑھنا، روزے بھی تواڈے نال رکھنا، ٹھیک ہے تہجد میں پڑھنا کوئی نہیں، خیرات بھی میں کرنا، باقی معاملات سارے تواڈے نال کرنے میں تسی کردے ہو، میں بھی اسی طرح کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں جس دن دیکھا وہ سارے معاملات سارے
لیکن کہنا ایسا عمل ہے سرکار نے عمل دیکھنے کے بعد فرمایا کہ یہ میرا پیارا صحابی جنتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے رہے کہ جس ٹائم میں گال پوچھی نا وہ کہتا میں سارے کام تھوڑے کر کے کرنا. میں جس ٹائم جان لگا تو نے کہا کہ واپس آؤ. واپس آیا نا انہوں نے کہا میں ساری چیزیں تو دس دیا لیکن ایک چیز میں تو نہیں دس سکیا. انہوں نے کہا کیڑی ایسی چیز ہے جڑی تو بھول گیا ہے؟ انہوں نے کہا میں ایسی چیز تو دسنا چاہتا ہوں جڑی میرے اندر پائی جاتی ہے. ہن سنو انہوں نے کہا کہ میں کسی بندے کو حسد نہیں کرتا. سبحان اللہ. کسی اللہ نے دولت دیتی ہے، شہرت دیتی ہے، عزت دیتی ہے، عظمت دیتی ہے، نعمت نال نوازا ہے، گڈیاں، بینک بیلنس، کوٹھیاں، زمیناں، جائیداداں سب کچھ دیتا ہے. میں اس بندے کو حسد نہیں کرتا. ایک چیز میرے اندر پائی جاتی ہے. ان نظر مصطفیٰ دیکھو، نگاہ مصطفیٰ دیکھو. سرکار نے مجھے دل میں جاتی ماری ہے بندہ حسد نہیں کرتا. سرکار نے فرمایا ہے کیوں کہ حسد نہیں کرتا اس وجہ تو جنتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں پہچان گیا سرکار نے کیونکہ ویکھ لیا سی. سرکار نے اودے اوندیوں ویکھ لیا سی. سرکار نے اودے ویکھن تو بعد سرکار نے فرمایا اے عمل ہے کی وجہ تو اللہ پاک کے نبی نے تیرے دل مسلسل فرمایا ہے بندہ آنے والا جنتی ہے. سبحان اللہ. اس وجہ تو میرے بھائیوں دوستو ایک ایسا گناہ ہے حسد کرنا، تکبر کرنا، غرور کرنا، اپنی آپ کے اترانا. میں سب کو تھا، میں تو شیطان نے کیا سی نا. میں جس طرح آدم کو پیدا کیتا میں تو شیطان نے کیا سی کہ میں تیرے عقیدہ میں آج کا بن ہویا. میرے بھائی سانو نہیں چاہیے اسی انسان ہے، اسی مٹی دے ہے، ساڈے اندر عاجزی تے انکساری ہونی چاہیے. اور ایتھے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے قلم اٹھایا کہ آپ نے جڑی گل کی اونچی بولو سبحان اللہ. آمین مسلمان ذرا توجہ فرما. فرماتے ہیں عدل کرے. جس طرح قیامت کا دن ہوگا نا اللہ نے عدل کرنا ہے. اتنے تو آپ عدل و انصاف کو بچ جانے ہیں، کچہریوں میں جھوٹ گواہی کی دبا کے آپ بچ جانے ہیں. لیکن جس طرح بات کہے ربو پکچر کے اندر حاضر ہوں گے نا اوتھے اللہ نے زبان کو بند کر دینا ہے. ہاتھ پیر اللہ پاک کی بات آدمی کے استجابہ کریں گے، اللہ کی بات بول کے دسن کے کان بولیں گے، اللہ پاک کی بات بول کے دسن کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا وجود بولے گا مولا اے گناہ کرتا رہے، اے گناہ کرتا رہے، مولا اے فلاں گناہ کرتا رہے. اتنے اپنے کو کوئی جواب نہیں ہونا کیونکہ اپنی زبان خاموش ہو جانی ہے. اللہ دسے گا میں عدل و انصاف کرنے والا ہوں. سمجھو رکھنا یہی گل میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں عدل کرے تے تھارے تھارے کمبا اچھیاں شانہ والے فضل کرے تا بخشے میں جیوی مکالے. جس سے اللہ پاک کا عدل ہو رہا ہے، بڑے بڑے جناب نمازی بندے، بڑے بڑے روزگار بندے، بڑی بڑی زکاتاں دینے والے، بڑے بڑے جناب حج کرنے والے ایک لائن میں لگے ہونے، بلال حبشی والے ایک لائن میں لگے ہونے. منہ بھی کالا ہے، رنگ دے کالے نے، موٹے موٹے ہوٹھ نے، لیکن اچھے عمل کیتے نے. ساری زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نہیں چھڑیا. اس پر دوست دیتا کہ میں جان تو دے سکتا پر ایمان نہیں دے سکتا. یہی گل آپ فرماتے ہیں عدل کرے تے تھارے تھارے کمبل اچھیاں شانہ والے فضل کرے تا بخشے جاو میں جیوی مکالے. اس وقت گالا فرماتے ہیں جے میں دیکھا اپنے عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے. تکبر تے حسد یہ دو چیزیں چھوڑ دو انشاءاللہ تعالی
اندر اللہ پاک دے انوار و تجلیات بھی آ جان گے انشاءاللہ تھوڑا جڑا دل ہے نور دل معطر بھی ہو جائے ایمان دل معطر ہو جائے دو چیزاں چھوڑ دو تکبر بھی شیطان کا کام ہے سب تو پہلا گناہ شیطان نے ایک کیتا سی تکبر والا تے حسد والا یہ سب تو پہلے انہیں گناہ کیتا سی آج انسانیت دل وچ یہ کٹ کٹ کے بھرے ہویا خاص طور پہ مسلمانوں کے اندر ایک بھائی دوسرے بھائی کی دولت کو برداشت نہیں کر سکتا کسی بھائی کو گڈی آ گئی گڈی برداشت نہیں ہوتی ایک بھائی جناب انہیں کوٹھی بنا لی تو دوسرے بھائی کو برداشت نہیں ہوتی میرے بھائی کتنی نعمت اللہ نے تینوں دیتی ہے نا ایک دن شکر ادا کر جس دن تو شکر ادا کرے گا رب کا قرآن پھر فرماتا ہے لیکن شکرتم لازیدنکم جس دن تو میرا شکریہ ادا کرے گا میں تمہیں اور زیادہ دے دوں گا اللہ پاک سب ہمیں توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین.